السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. انتهى كلامه رحمه الله. قال أهل العلم: منحرف اليوم مجرم الغد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر شکر اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو ہم تک پہنچاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، بڑا پیارا ہے، اس سے پیارا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، بندوں پر رحم کرنے والا، بندوں کو توفیق دینے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا، ہدایت و دلالت کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کی جس قدر حمد بیان کی جائے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اس کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا، ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے اپنی امت کو آگاہ اور متنبہ فرما دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو بڑا واضح اور روشن ہے، جیسا کہ خود آپ نے اس بات کو بیان فرمایا: ترکتکم علی البیضاء لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ جو اس واضح روشن دین سے ہٹے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ صلاۃ و سلام ہو ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے روشن دین ہم تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد 18 نومبر 2018 عیسوی پونا کے اس المنار اسکول میں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہے، جس میں مجھے اولاد کے بگاڑ پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وقت مقررہ میں مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अमीर मोहतरम काबिल एहतराम फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुस्सलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मेरे रूबरू तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करे और अल्लाह ताला जो बातें यहाँ अहले इल्म बयान कर चुके हैं और मुझ जैसे तालिब इल्म आपके सामने भी बयान करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इस्लाह कॉन्फ्रेंस, इस्लाह ज़रूरी है इसलिए कि बिगाड़ हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाह का क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे इस्लाह की जाएगी, क्योंकि बिगाड़ मुआशरे में हो चुका है। मैं औलाद की बिगाड़ पर बात करूँगा इंशाअल्लाह। मैं बात उमूमी अभी आपके एक मिनट आपके सामने ये कहूँगा कि उमूमी तौर पर जो बिगाड़ आया है, अब इसकी इस्लाह क्यों कर होगी। इस्लाह को लेकर, इस जज्बे को लेकर के नहीं, मुआशरे की इस्लाह ज़रूरी है, उम्मत की इस्लाह ज़रूरी है, मुसलमानों की इस्लाह ज़रूरी है। अलग अलग तहरीकें उठी, अलग अलग नज़रियात लेकर आए। किसी ने सोचा कि भाई इक़ामत दीन से शायद इस्लाह होगी, अल्लाह की हुकूमत ज़मीन पर कायम करना, ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत होगी तो इसी से इस्लाह होगी। उसके लिए जद्दोजहद की गई, कोशिशें की गई। फिर दूसरा आया, उसने सोचा कि नहीं, लोगों को इबादत से जोड़ देंगे, नमाज़ों से जोड़ देंगे तो कौम की इस्लाह हो जाएगी, उम्मत की इस्लाह। तो फिर नमाज की तरफ दावतें होने लगी या फ़ज़ाइल लोगों के सामने पेश किए जाने लगे ताकि इसके ज़रिए लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करें और जो बिगाड़ माशरे में पैदा हो चुका है वो ठीक हो जाए। किसी ने सोचा कि नहीं, वो पहला तरीक़ा दूसरा तरीक़ा भी नहीं हो सकता है, बल्कि ज़मीन पर खिलाफत लाना ज़रूरी है। खिलाफत लाएंगे तो इस्लाह होगी, वरना नहीं होगी। ऐसे भी अफ़कार लेकर लोग आए। मैं यहाँ एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल बताकर अपनी बात पर आना चाहता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी भारी बात बयान फरमाई है। आपने फरमाया है, लन युस्लिह आखिर हादिहिल उम्मा इल्ला मा अस्लह अव्वलहा। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं। कहते हैं, फरमाते हैं, इस उम्मत के आखिरी शख्स की इस्लाह उसी तरीक़े पर हो सकती है जिस तरीक़े पर इस उम्मत के पहले तबके की इस्लाह हुई है। एक और बार, इस उम्मत के आखिर शख्स की इस्लाह उसी तरीक़े पर होगी जिस तरीक़े पर इस उम्मत के पहले लोगों की इस्लाह हुई है। सवाल, इस उम्मत के पहले लोग जो हैं, पहली सदी के लोग, शुरू के इब्तिदाई लोग, उनकी इस्लाह किस चीज़ से हुई है? उनकी इस्लाह किताब और सुन्नत से, कुरान और हदीस से हुई है। लिहाजा जो ये तरीक़ा छोड़ेगा, यानी कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए इस्लाह न करे, बल्कि अपने अफ़कार को सामने रखे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अपनाए इस्लाह करने के लिए, इस्लाह नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला किताब व सुन्नत की तरफ दावत देने वाला और किताब व सुन्नत को समझ कर उस पर अमल करने वाला हम सबको बना दे। आमीन। औलाद का बिगाड़, औलाद, अल्लाहु अकबर, नेमत अल्लाह अज़्ज़ व जल की। पैगम्बरों ने, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने शादियाँ की, निकाह अम्बिया की सुन्नत है। औलाद मांगी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से। ये कुरान से हमें बात मालूम होती है। कुरान में अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआएं औलाद के लिए हमें मिलती हैं। दुर्रिया सालिहा, वलद, नेक औलाद, औलाद की दुआएं अम्बिया अलैहिस्सलाम ने की हैं। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। जिनको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद बनाया है, औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, बहुत खुश नसीब हैं। बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल उन पर है, वो इस नेमत की कदर करे। कल क़यामत के दिन इस नेमत के मुतालिक पूछा जाएगा। जो अभी तक साहिब औलाद नहीं हैं, वो अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद न हो, क्योंकि नाउम्मीद ईमान नहीं है। मोमिन कभी नाउम्मीद नहीं होता है। दुआएं करें। कोई दुनियावी असबाब रुकावट बन रहे हैं तो उन असबाब को तर्क किया जाए।
علاج معالجہ جو شریعت سے ثابت ہے کیا جائے، اللہ عز و جل پر توکل کیا جائے، اللہ رب العالمین پر کامل اعتماد ہو، اللہ سے دعائیں کی جائے، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات نہیں بھولیں ہم، یہ اولاد جو ہمارے گھروں میں ہیں ہم ان کے مسئول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، بادشاہ حاکم وقت امام المسلمین ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ، آدمی مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال ہونے والا ہے۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، یا دوسری جیسے کہ روایت میں والمرأة فی بیت زوجہا راعیة ومسئولة عن رعیتہا، مختلف روایتیں، بہرحال مطلب یہ ہے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ والخادم راع فی مال سید الاخر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کام کرنے والا اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اس کے متعلق بھی وہ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور ایک بخاری کی روایت میں بچے اپنے ابا کے مال کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق وہ پوچھے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا اس حدیث شریف سے ہم ذمہ دار ہیں۔ میں اگر مرد ہوں تو میں اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس مجھے اس کا جواب دینا ہے، اس ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم میں سے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، مائیں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اپنے بچوں کی۔ مسند احمد کے حدیث میں ولد کا لفظ ہے، ولدی ہی، شوہر کے جو بچے ہیں، اپنے گھر کی، اپنے گھر کے بچوں کی، وہ عورت جو ماں ہے وہ ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ بات معلوم رہے، واضح رہے اس حدیث سے کہ ہم ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا۔ کون پوچھے گا؟ اللہ کے پاس حساب دینا ہے، بیوی بچوں کا، شوہر بیوی بچوں کا، اور بیوی شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ داری، اس کے متعلق کل اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ وہ اللہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ جو دیکھتا ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھنے والا ہے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ احساس ذمہ داری کا فقدان بگاڑ کا ایک سبب بنا۔ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، چلے پوری دنیا کی اصلاح کی طرف، لوگوں کی اصلاح کی طرف، گھر کا معاملہ بگڑا پڑا ہوا ہے، اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے چلے۔ آپ اپنی بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں، آپ سے سعودی عرب کے حالات کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، یمن کی جنگ کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ الامام راع ومسئول راتی، امام المسلمین حاکم وقت یا بادشاہ وقت، حکمران، ان سے ان کے ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ سے، مجھ سے کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا اس کی فکر ہے؟ کیا اس کا احساس ہے؟ کس چیز میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کی خبر ہے بگڑ رہے ہیں یا سدھر رہے ہیں؟ اصلاح کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ میری بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ ایمان، فرائض، سنتوں کی پابندی، اللہ سے تعلق، اللہ کا ڈر، حرام چیزوں سے اجتناب، واجبات کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی، یہ سب چیزیں کیا اس کی سوچ ہے ہمیں؟ فکر ہے ہمیں؟ احساس ختم ہے، احساس کا فقدان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حس کو جگائیں، بے حسی کی زندگی نہیں گزارنا، ورنہ اولاد بگڑ جائے گی۔ دیکھتے دیکھتے آج کا بچہ کل کا جوان، کل کا نوجوان بوڑھا ہو جائے گا۔ بعد میں آپ کو جب احساس ہوگا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اب میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، مشکل ہو جائے گا ٹھیک کرنا۔ پودا جب رہتا ہے اس کو جس طرف مڑ جاتا ہے، جب وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے،
موڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، موڑتے موڑتے وہ درخت ٹوٹ جاتا ہے۔ احساس اپنے اندر پیدا کریں ہم کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم، اپنی جانوں کو بچا لو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارا، آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ عز و جل اہل ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے، خود کو اور اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی ایک تفسیر میں یہ ہے کہ خیر سیکھو اور سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ جب خیر سیکھیں گے، علم ہوگا، دین معلوم ہوگا، اللہ رسول کی پہچان ہوگی، حلال و حرام کی تمیز ہوگی، اللہ کے احکام کی پابندی ہوگی، معلوم ہوں گے اللہ کے احکام کیا ہیں، کیسے اللہ راضی ہوگا، کیسے اللہ خوش ہوگا، یہ تمام چیزوں کی جب تعلیم ہوگی تو پھر اپنی جانوں کو بچانے کی فکر ہوگی۔ ان پر عمل کرتے ہوئے، احکام الہیہ پر، اوامر پر عمل کرتے ہوئے، نواہی سے بچتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاتے ہوئے جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے۔ بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا۔ مسئلہ سب کو معلوم ہے، ایک مسئلہ دوسرا کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو تکلیف میں رہے یہ پسند نہیں کرتے، سب کی بات ہے، میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے، سب کے بچے ہیں، علماء کے بچے ہیں، عوام کے بچے، ذمہ داروں کے بچے، عوام کے، سب کے بچے ہیں۔ گھروں میں ہماری اولاد ہے، لڑکے لڑکیاں، کیا ان کی تکلیف ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اذیت میں ہو، پریشانی میں ہو؟ نہیں بھائی، خونی رشتہ، ایک لگاؤ، ایک تعلق ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا خون ہے۔ نہ ماں برداشت کرتی ہے بچوں کی تکلیف، نہ والد برداشت کریں گے بچوں کی تکلیف۔ جب دنیا کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہماری اولاد پریشان ہے، ہماری اولاد مصیبتوں میں ہے، جب ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے ان کو عذابوں میں کیسے دیکھیں گے، نہیں دیکھ سکتے، معلوم ہے مجھے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے عمل یہاں ہے۔ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے۔ بگاڑ اگر ہو چکا ہے، کیوں ہوا ہے بگاڑ، اسباب کیا ہیں، علاج کیا ہے، کیا جائے۔ اگر بگاڑ نہیں ہوا ہے، نہیں ابھی چھوٹا ہے، مہینوں کا ہے، ابھی بگڑا ہوا نہیں ہے، بچا لو۔ بگڑا ہوا ہے، سدھار دو۔ بگڑا ہوا نہیں ہے، چھوٹا ہے، ابھی وہ سٹیج پہ نہیں پہنچا، چھوٹا سا چند مہینے کا ہے، فکر کر لو کہ یہ بگڑ نہ جائے، سوچ لو کہ یہ بگڑ نہ جائے، بچا لو اس کو بھی جو ابھی اس سن پر یا اس عمر پر اس نے قدم نہیں رکھا ہے۔ بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا میرے بھائی۔ بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب آئیے میں احادیث اور اقوال سلف رحمہم اللہ کی روشنی میں بگاڑ کے اسباب، پھر اس کا علاج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو اصل موضوع ہے۔ بگاڑ کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا کیا بگڑا ہوا رہتا ہے؟ اس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے؟ اس کے منہج میں بگاڑ ہوتا ہے؟ کیا اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنا وہ بچپن سے پیدا ہو کر سیکھتا ہے؟ سوال ہے۔ اللہ سے دوری، عقیدے کا بگاڑ، منہج میں انحراف، اخلاق میں گراوٹ یا بد اخلاق، بد کردار، کیا وہ پیدائشی ہوتا ہے؟ نہیں، بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں، بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بگاڑ شروع ہوتی ہے گھر سے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہو تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مختلف روایتیں صحیح اس کی ہیں۔ معلوم ہوا اس حدیث شریف سے دو باتیں۔ نمبر ایک، بچے اچھے ہوتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹا 3 مہینے کا بچہ، 4 مہینے، اس کو کیا معلوم ہے، چھوٹا ہے، نابالغ بچہ ہے، مہینوں کے بچے، 1 سال کا بچہ، اس کو کیا پتا کیا صحیح کیا غلط، اللہ رسول معلوم اس کو کچھ نہیں معلوم، چھوٹا ہے۔ بچے اچھا پیدا ہوتے ہیں، چھوٹا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث شریف سے معلوم ہے، تربیت کام کرتی ہے۔ تربیت صحیح تو بچے صحیح اچھے ہوں گے، صالح ہوں گے، یدعو لہ، آپ چلے جائیں گے تو بھی دعا کریں گے، آپ کو بولنا نہیں پڑے گا اٹھو فجر پڑھو بیٹے، اٹھو
ذکر کرو اللہ کا، اللہ کو یاد کرو، بیٹے یہ حرام ہے مت دیکھو، یہ حلال ہے نہیں. آپ اچھی تربیت کریں انشاءاللہ بچے اچھے ہوں گے. بری تربیت ہوگی بچے بگڑیں گے. معلوم ہوا بگاڑ شروع ہوتا ہے گھر سے، یا بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے گھر سے. سوء تربیہ، غلط تربیت، بری تربیت. پھر سوال پیدا ہوتا ہے تربیت کیوں بری کی جا رہی ہے؟ کیوں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے؟ اب صحیح تربیت میں کیا ہے بھائی سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہونا نا اس کو. کیا ہمارے بچے کو اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے؟ ارے حال تو یہ ہے صاحب کیا بولیں، گھر میں بچے کے کانوں میں اللہ کا نام بھی نہیں سنائی دے رہا ہے. گھر میں تو بچہ کچھ اور ہی سنتا رہتا ہے صبح شام. اس کے کانوں میں جو آواز جا رہی ہے وہ قال اللہ قال رسول کی آواز نہیں. اللہ رسول یا دعائیں یا قرآن کی تلاوت، امی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے، ابا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ابا امی آپس میں کہتے دیکھو اللہ نے یہ کیا، اللہ اللہ اللہ، یہ لفظ سنتا ہی نہیں ہے بچہ. اس کو تو کچھ اور ہی سنایا جا رہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اللہ سے جڑ جائے. ہم نے خود اپنی تربیت کے ذریعے بچوں کو اللہ سے دور کر دیا. بچپن میں ان کو بگاڑ دیا، ان کا عقیدہ، تعلق باللہ قائم نہیں کیا ہم نے ان سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے. عربی میں بولتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا. باپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، باپ کا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہے، ماں کا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہے. ماں باپ کے اندر بگاڑ ہے تو بچوں میں تو بگاڑ ہونا ہی ہونا ہے. اذا کان رب البیت ضاربا بالدف، عربی کا شاعر کہتا ہے اذا کان رب البیت ضاربا بالدف فصیمت اہل البیت الرقص والسرور. گھر والے باجا بجائیں گے، بچے ناچیں گے گائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. آپ باجا بجاتے ہو، بچے کو بولو قرآن پڑھو. آپ باجا بجا رہے ہو، باجا سنا رہے ہو، اور بچوں سے امید کرتے ہو کہ وہ نیک عمل کریں، عبادات کی زندگی گزارے، نہیں ہوگا. جیسی تربیت ایسا اثر ہوگا. تربیت کام کرتی ہے، لہٰذا اس چیز کی طرف توجہ دیں. غلط تربیت نہیں ہونی چاہیے. ماں باپ اللہ سے ڈریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. عقیدوں کی پختگی، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کی زندگی گزارتے ہوئے، ایمان والی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور ساتھ میں بچوں کو بھی بچائیں. آٹومیٹکلی اثر پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں جب نماز پڑھتی ہے تو بچی کیا کرتی ہے؟ فلم دیکھے گی، وہ بھی نماز پڑھے گی. ابا جب نماز مسجد کو جائیں گے تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ بھی جائے گا مسجد کو. بچے فالو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، وہ جیسے دیکھتے ہیں بڑوں کو ویسے ہی وہ کرتے ہیں. لہٰذا ماں باپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ماں باپ مسئول ہیں عند اللہ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مسئولیت کے متعلق سوال کرے گا. لہٰذا اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. اللہ سے دعا کریں اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے. پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی. کیوں؟ انسان اسباب اپنا سکتا ہے. بات دوسری طرف آؤ میں بتاؤں. ٹھیک ہے، ماں باپ بچوں کو اچھی ایمان کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو دین کی تربیت، اللہ کا ذکر گھر میں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ہر ممکن جد و جہد کاوشیں ہو رہی ہیں گھر میں. ساتھ میں ہم سب محتاج ہیں اللہ کے کرم، اللہ کے فضل کے. بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اسباب اپناتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرنا اپنے اولاد کے بگاڑ کے بچنے کے لیے، ان کی نیک توفیق کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا. سبب تو آپ نے اپنایا، میں نے، آپ نے اسباب تو اپنا لیے. اب وہ جو اللہ رب العالمین ہدایت اور دلالت کا مالک ہے، اس سے دعا کرنا، اے اللہ میں میرے بچوں کو دین سکھا رہا ہوں، میں میرے بچوں کو ایمان کی تعلیم دے رہا ہوں. اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ میرے بچوں کو دیندار بنا دے، صالح بنا، نیک بنا. قرۃ اعین حدیث قرآن کی آیتوں میں دیکھیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعائیں ہونا ضروری ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے میرے بھائی. لہٰذا ہم تربیت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے بچے نیک ہوں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الآباء. اکثر بچوں کا جو بگاڑ ہوا ہے، بچے اکثر جو بگڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ ماں باپ کی لاپرواہی اور اپنے واجب کو ادا نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ ماں باپ کی لاپرواہی، ان کی وجہ سے
ماں باپ کی بات بولتے بچہ بگڑ گیا، بچہ بگڑ گیا. کیوں بگڑا؟ کیوں بگڑا؟ کیوں بددین ہو گیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ غور کریں وجوہات پر. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من قبل الآباء، والدین کی وجہ سے، اور ان کا جو لاپرواہی ہے، لاپرواہی اس کی وجہ سے، تعلیم نہیں دینا کتاب و سنت کی، اس کی وجہ سے، دین سے نہیں جوڑنا، اللہ سے تعلق قائم نہیں کرنا، اس وجہ سے بچے بگڑ گئے. کہتے ہیں آگے رحمہ اللہ، بچپن میں ان کو ضائع کر دیا، بڑے ہو کر وہ برباد ہو گئے. بچپن میں ان کو ضائع کر دیا، بڑے ہو کر وہ برباد ہو گئے، اور بربادی کا یہ حال ہوا نہ خود اپنے لیے کچھ فائدہ کر سکے، نہ اپنے آبا اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ فائدہ کرنے والے بن گئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا یہ قول ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سبب ہم ہیں ذمہ دار بچوں کے بگاڑ کے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارے بچے ٹھیک ہوں، ان کو دین کی تعلیم دیں، اللہ سے جوڑیں. ایک حدیث ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے. جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے. تعلمنا الایمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازداد به ایماننا وانتم تعلمون القرآن قبل الایمان. انتہا کلامہ رضی اللہ عنہ. جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے تو ہم کو ایمان سکھایا گیا، ایمان کی تعلیم قرآن سے پہلے دی گئی، پھر اس کے بعد ہم کو قرآن سکھایا گیا، تو اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے دور کے لوگوں سے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم ایمان سے پہلے قرآن کو پڑھتے ہو. صحیح سند سے یہ روایت ہے. علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ بچپن میں ان کو ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی. کون دیتے تھے؟ ماں باپ دیتے تھے. ایمان کی تعلیم قرآن کی تعلیم سے پہلے. ٹھیک ہے. پھر اچھا یہ جو ایک بات یہاں، یہ جو ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی کس بیس پر؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دی جاتی تھی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمان کی تعلیم، جیسے اللہ کہاں ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے، اللہ اوپر ہے، صفت العلو، اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے. ٹھیک ہے، مثال یہ ایک. تو ایمان کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد قرآن سکھایا گیا. جب ایمان کی تعلیم ہو گئی پھر قرآن پڑھنے لگے تو قرآن میں وہ ساری باتیں نظر آ رہی ہیں جس کی تعلیم ان کو ہوئی ہے. ویسے نہیں جیسے آج کے بچوں کا حال ہے، سکھایا کچھ جاتا ہے، جب پڑھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے. سکھایا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. بچہ جب قرآن کو سمجھنے کے پڑھتا ہے، جب تفسیر پڑھتا ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے، یہ کیا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تو عرش پر مستوی ہے، اور اس کی تفسیر بھی آئی ہے کہ اللہ کی ذات تو عرش پر ہے لیکن اپنے علم اور قدرت کے ذریعے بندوں کے ساتھ ہے. یہ کیسے ہم کو یہ سکھایا گیا کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں کا معاملہ ویسی تربیت نہیں تھی ان کو ایمان صحیح سکھایا گیا. اس کے بعد قرآن سکھایا گیا. جب انہوں نے قرآن پڑھا تو وہی باتیں آیتوں میں نظر آ رہی ہیں جس کی تعلیم ایمان کے وقت ان کو دی گئی. تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَازْدَادَ بِهِ ایماننا. تو کیا ہوا؟ ہمارا ایمان جندب رضی اللہ عنہ بڑھ گیا. ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. قرآن جب پڑھ رہے ہیں وہی باتیں نظر آ رہی ہیں جس کی تعلیم گھروں میں ملی تو ان کا ایمان بڑھ گیا. لیکن تمہارا معاملہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جندب رضی اللہ عنہ تم قرآن سے ایمان سے پہلے قرآن پڑھاتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو ایمان پڑھاتے نہیں، خالی قرآن پڑھاتے ہیں. ناظرہ بس، حرکات حروف کی پہچان، بات ختم. بیٹے اس کو زبر بولتے، اس کو زیر بولتے، ایسے یوں رہتے، اس کو پیش بولتے، اس کو تشدید شدہ بول دیتے. پڑھ لیے، اس کے بعد حروف کی پہچان. ٹھیک ہے، یہ خیر ہے، اچھی چیز ہے قرآن، لیکن ایمان کی تعلیم نہیں ہے. اسی لیے بچے بگڑتے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کے عقیدے پختہ کیے جائیں گے، ایمان قوی کیا جائے گا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے گا، تو کیا بچے بگڑیں گے؟ نہ. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. بچوں کو اگر سکھا دیکھو بیٹے اللہ اوپر ہر چیز کو دیکھتا ہے. کیا بتائے بچے کو؟ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. بیٹے تم کہیں بھی رہو، کچھ بھی کرو، اللہ سب دیکھتا ہے.
تم چھپ کے رہو، اکیلے میں رہو، لوگوں کے سامنے رہو، تنہائی میں رہو، دوستوں کے ساتھ رہو، کہیں بھی رہو، اللہ ہر جگہ تم کو دیکھتا ہے، سکھا دیا۔ اب بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر بھی اگر وہ رہے کسی جگہ، اکیلے میں ہے، ابا نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہے، چاچا چاچی، خالہ خالو، رشتہ دار، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے وسائل ہیں حرام کے، لیکن اس کے دل میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے، اللہ ہر جگہ تم کو دیکھتا ہے۔ اب بتائیے کیا اسماء و صفات پر یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ یہ بولے گا نہیں ٹھیک ہے، حرام وسیلہ ہے میرے سامنے، میں کلک کروں، کھول دوں تو حرام چیزیں مجھے نظر آئیں گی، کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ابا نے بتایا، امی نے سکھایا، دیکھ بیٹا جہاں بھی رہو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہیں سنتا ہے، تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، تم جو کرو گے اللہ جانتا ہے، دنیا کو خبر نہیں ہے لیکن اللہ کو تو خبر ہے۔ اللہ کے 3 نام اور ان کی صفات سکھا دیے، سمجھا دیے بچے کو۔ بچہ کہیں بھی رہے آپ سو جائیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے بنیاد ڈال دی، عقیدے کو پختہ کر دیا، اسماء و صفات پر ایمان قوی کر دیا، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ بچہ حرام چیزوں میں نہ پڑ جائے، آپ سو جائیں آرام کی نیند۔ آپ کے بچے کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا رب عرش پر مستوی اس کو دیکھ رہا ہے ہر جگہ، اب وہ حرام کام نہیں کرے گا، وہ کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ کام نہیں کرے گا جس سے اللہ غصہ ہو جائے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، ایمان کا اثر ہوتا ہے۔ دلوں کو بچوں کے اللہ سے جوڑیں، یہ دل اگر اللہ سے نہیں جوڑیں گے بچوں کے تو پھر دنیا والے تیار ہیں آپ کے بچوں کو دلوں کو کبھی نیٹ سے، ٹیکنالوجی سے، فحاشی سے، نعوذ باللہ میں دشمنان اسلام ہے، فحش و فحاشی سے، عریانیت سے جوڑنے کے لیے، ان کے دلوں کو دنیاوی لالچ سے جوڑنے کے لیے، مال سے جوڑنے کے لیے، پراپرٹیز سے جوڑنے کے لیے، عہدہ اور کرسی سے ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، یا ریاکاری نعوذ باللہ ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ دلوں کو اللہ سے جوڑیے بچوں کے، قلوب تعلقت باللہ، دل اگر اللہ سے جڑ جائے تو کامیاب ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، اس جسم میں اللہ نے ایک ٹکڑا رکھا ہے، وہ ٹکڑا صحیح سلیم تو سارے اعضاء جسمانی پارٹس آف باڈی صحیح سلیم، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام اعضاء پر اس کا بھیانک اثر پڑتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹکڑا دل ہے، اس دل میں اللہ کا تعلق ہونا ضروری ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ادب ہونا ضروری ہے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دل میں ہوگا، آنکھ سے وہ دیکھے گا بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، کانوں سے وہی چیزیں سنے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہاتھوں کو انہی چیزوں کی طرف بڑھائے گا جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، اسی طریقے سے باقی زندگی اس کی گزرے گی۔ لہٰذا اس طرف خاص توجہ دی جائے، بچوں کی تربیت صحیح ایمانی کی جائے، عقیدے ان کے مضبوط ہوں، ایمان باللہ ان کا مضبوط ہو، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان ان کا قوی ہو، اس طریقے سے انشاءاللہ تعلیم ہوگی تو بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بگاڑ کا ایک دوسرا سبب بھی نظر آتا ہے معاشرے میں، وہ ہے بری صحبت، بچوں کی بری صحبت۔ اگر ہم نے گھر میں اچھی تربیت کی، ایمانی تربیت کی، کتاب و سنت کی تعلیم دی، دعائیں سکھائیں، اذکار سکھائے، اللہ کا ڈر پیدا کیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جو ایمان کے تقاضے ہیں، صحبت پر اگر ہماری نظر نہیں ہوگی، چھوڑ دیا آزاد محلے میں، جاؤ بیٹے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے بیٹھو، جاؤ بیٹی جس کو چاہے سہیلی بنا لو، تو پھر اس کا خطرناک نتیجہ ہوگا، بچے بگڑیں گے، کیونکہ بچے بگڑتے ہیں صحبت کی وجہ سے بھی، اور یہ بات سب کو معلوم ہے۔ صحبت صالح کو کیا، وہ فارسی کا ایک مشہور جملہ ہے، بہرحال حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کہ کس سے تم دوستی کر رہے ہو۔ جب بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ آپ کا بچہ دوستی کرے گا تو عقیدہ اس کا ٹھیک ہوگا؟ وہ بچے جو سگریٹ پینے والے، نشہ کرنے والے، منشیات کے شکار، بے راہ روی کی زندگی گزارنے والے، ان بچوں کے ساتھ اگر ہمارے بچے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کیا ان کی اصلاح ہوگی؟ بگڑیں گے نہیں، ان کو بگڑیں گے۔ کتنے بچے بگڑ گئے صحبتوں کی وجہ سے،
لہٰذا صحبت کی طرف توجہ ہو، آپ کو پتہ چلے حال کیا ہے ہمارا معلوم. ہم دنیا میں سے وہ احمال جو بتایا نا ابن قیم رحمۃ اللہ، احمال ہے، احمال، لاپرواہی، پتہ نہیں ان کا، عفواً پتہ نہیں، نکل گیا تھوڑا، لگا سکتے لگا دیں، نہیں تو چھوڑ دیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. بچوں کی صحبت کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ان کو. ان کی بچی، بیٹی جو ان کی اپنی اولاد ہے، ان کی اپنی صاحبزادی ہے، انہیں پتہ نہیں ان کی بچی کی سہیلیاں کون ہیں. اور چلو بھائی پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہے، دوست نظر آتے تھے. پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا، یہ فیس بک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، واٹس ایپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کیا تھا، اس وقت نظر نہیں آتے تھے، نظر آتے تھے. اچھا ہاں یہ اس کا دوست ہے میرے بچے کا، ہاں یہ اس کی سہیلی ہے، اس گھر میں جاتی ہے، ان کی بیٹی سے جو ہے میری بچی کی دوستی ہے، یا فلاں کے بچے سے میرے بچے کی دوستی ہے. سمجھ میں وہ تو اچھے آدمی ہے، نیک آدمی، ان کے بچے کو بھی جانتا ہوں، مسجد میں نظر آتا ہے، اللہ والا ہے، دیندار ہے، بچہ اچھا بچہ ہے. تو ایک اطمینان ہوتا تھا، چلو میرے بیٹے کی صحبت اچھی ہے اور بیٹی کی بھی صحبت اچھی ہے. لیکن دشمن یہاں بھی چالاک نکلے، تم باہر دیکھتے رہو، اندر بگاڑتے جائیں گے. اب تو ایسے فیس بک فرینڈس، واٹس ایپ فرینڈس، اب ان کا کیا کرنا، یہاں بھی چیک کرنا ضروری ہے. لیکن ہم نے آزاد چھوڑ دیا بچوں کو. صحبت ان کی بری نہیں ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ دوستی کا اثر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث نہیں پتہ ہمیں، جس حدیث میں جلیس الصالح جلیس السوء کی آپ نے مثال دی، کحامل المسک ونافخ الکیر. الحدیث وکما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے دوست کی، اچھی صحبت کی مثال اور برے دوست کی مثال ویسی ہے جیسے حامل المسک، جو عطر والا ہوتا ہے، عطر والا، اور دوسرا وہ کیر، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہی اس کے جیسے ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں، تو ہم اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا مطلب. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی دوستی کن کے ساتھ ہے، کیونکہ صحبت اثر کرتی ہے. لہذا بری صحبت سے بچانا. کیسے بچائیں گے؟ بچوں کو بٹھانا، بتانا. بیٹھتے نہیں، وقت نہیں دیتے ہم اپنی اولاد کو. ساری دنیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچوں کو بٹھانا، بولنا، دیکھو بیٹے اچھے بچوں سے دوستی کرو، دیکھو بیٹی اچھی بچیوں سے دوستی کرو، کیونکہ دوستی کا اثر ہوتا ہے. ہم سے تمہیں امیدیں ہیں، اللہ سے ڈرو تم. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ تم اچھے ہو، اچھے رہو گے ہمیشہ انشاءاللہ. بیٹی تم اچھے ہو، پیار سے گفتگو کریں ان کے ساتھ، نرمی کا لہجہ اختیار کریں، ناصحانہ انداز ہو آپ کا، تلخی سختی نہ ہو. ناصح کی تلخ بیانی سن کر، کسی نے کہا ناصح کی تلخ بیانی سن کر سامنے نے انتقاماً گناہ کر ڈالا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب نصیحت ہو تو نصیحت کا ایک انداز ہونا چاہیے جو دل کو ٹچ کرے. ان کو پتہ لگے میرے ابا کو اتنی فکر ہے میری، بیٹی کو فکر ہو، بیٹی سوچے میری امی اتنی فکر کر رہی ہے، میری سہیلی دوستی یا واٹس ایپ وغیرہ کا جو استعمال ہے اس پر بھی میری نظر ہے، اور مجھے نصیحت کی جا رہی ہے اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت کا اثر ہوتا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے صحابہ، اہل علم نے نصیحت کی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں تاکہ بری صحبت سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرف خاص توجہ دی جائے تاکہ ہمارے بچے بگڑنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. اسی طریقے سے بچوں کے درمیان ظلم بگاڑ کا ایک سبب بنتا ہے. عدل و انصاف نہیں کرنا بچوں کے درمیان، عدل نہیں کرنا، انصاف. بچے ہیں آپ کے، اللہ نے ایک سے زیادہ اولاد دی ہے آپ کو، اللہ نے ایک سے زیادہ اولاد دی ہے آپ کو، تو ان اولاد کے درمیان انصاف اور عدل یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی ہے. فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. اللہ سے ڈرنا، یہ بھی آپ کا بیٹا، وہ بھی آپ کا بیٹا، لیکن آپ ایک کو دیتے ہو، دوسرے کو روکتے ہو، ایک کو قریب کرتے ہو، دوسرے کو دور کرتے ہو، ایک کا خیال ہے، دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہے، ایک کی طرف کافی توجہ ہے اور دوسروں کو جو ہے اگنور کر دیا ہے دوسری اولاد کو. ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بگاڑ کا ایک سبب ہوتا ہے. بچے بگڑ جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے نہیں پوچھتے، جبکہ میں بھی ان کا خون ہوں، میں بھی ان کی اولاد ہوں، اور میرے بھائی کو، میری بہنوں کو پوچھتے ہیں، مجھے نہیں پوچھتے. ان کا خیال ہے، میرا خیال ہے، ان کو دیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے. عدل نہ ہو، ظلم ہو تو ظلم شریعت نے حرام قرار دی، کیونکہ ظلم سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. کسی بھی قسم کا ظلم ہو، چاہے وہ ظلم اکبر شرک ہو یا عام انسانوں کے درمیان ظلم ہو، ظلم النفس ہو یا ظلم علی الغیر ہو، سب ہر قسم کا ظلم نقصان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے. آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو.
منع ہے ظلم. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کی تاریکیاں ہوں گی قیامت کے دن، اس کا خطرناک نقصان قیامت کے دن انسان کے سامنے آئے گا. لہٰذا بچے، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، ان کے درمیان ظلم ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ ظلم بگاڑ دے گا بچوں کو، بچہ نکل جائے گا، پھر ایسے بگڑے گا کہ جس کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، بہت مشکل ہو جائے گی پھر. اسی لیے اپنے بچوں کو بگڑنے سے اور بچنے کے لیے، بگاڑ سے بچنے کے لیے ان کے درمیان انصاف ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ ہوتی ہے نفرت کرنا اپنی اولاد سے. تعجب ہوتا ہے نہیں؟ نفرت، محبت ترک کرنا. بعض لوگ اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. بچے آپ کے ہیں، آپ کی تربیت ہوگی، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مسئول ہیں ان کے. کل قیامت دن اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ کی اولاد سے محبت ہو، سب سے محبت ہو، اور محبت کا اثر ہو، پتہ چلے کہ آپ کو محبت ہے. بعض لوگ نہیں میرے دل میں بہت ہے اولاد کے لیے. بچہ بول رہا ہمارے ابا کبھی محبت کے ایک لفظ نہیں سنا گھر میں محبت کے. لیکن باہر جو ہے فیس بک فرینڈس محبت کے راستے ان کو دکھاتے ہیں. گھر سے محبت نہیں ملی، باہر جو واجب محبت تھی وہ نہیں ملی، جو اپنائیت تھی، قریب کرنا تھا، کلوز کرنا تھا، وہ نہیں ملا. باہر ان کو حرام محبتیں ملی. بچے بگڑیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ پھر محبت کریں ان سے. کیوں؟ ایک بات آپ کو معلوم ہے، اہل علم اچھی طریقے سے واقف اس بات کو، محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا حکم دیا گیا. جب آپ کسی سے محبت کرو تو آپ بولو انی احبک فی اللہ، کہ میں اللہ سے آپ کے لیے. حدیث میں بیان ہوتا ہے اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو بیان بھی کرے. نہیں دل میں ہے، ارے دل میں اللہ جانتا ہے، ہم کو کیا پتا کہ آپ ہم سے محبت کر رہے ہیں. اللہ کے لیے آپ کو ہم سے محبت ہے، یہ کیسے پتا ہوگا؟ آپ ظاہر کرو نا. تو ہمیں ظاہر کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے. بعض ماں باپ اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں، اور جب بگڑ جاتا ہے بعد میں پتا ہے تم کو نہیں معلوم میں کتنی محبت تم سے کرتا ہوں. کہاں ابا اتنے سال میں ایک مرتبہ ایک جملہ محبت کا نہیں سنا، ایک پیار نہیں کیا آپ نے؟ جب میں چھوٹا تھا دوسروں کو بوسہ دیتے تھے، مجھے بوسہ نہیں دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. دیکھیے بوسہ دینا ایک محبت کا اظہار ہے نا بھائی. اس میں اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے 10 بچے ہیں، آج تک کسی کو میں نے بوسہ نہیں دیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں؟ کیا محبت کا اظہار گھروں میں ہو رہا ہے؟ الفاظ میں یا افعال میں، اقوال میں یا افعال میں؟ بولو تو صحیح، بیٹے میں تم کو بہت چاہتا ہوں. اس کا اثر ہوگا بھائی. بچہ دل میں ابا نے کہا میں بہت چاہتا ہوں، یہ آپ بھول جائیں گے بول کر. بچے بھولتے نہیں ہیں. آپ ایسے ہاتھ رکھے، آپ کا بچہ وہیں ہاتھ رکھے گا جہاں دیوار پہ آپ نے ہاتھ رکھا. تجربہ کر کے دیکھیے. آپ کوئی طریقہ اپناتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ کر آپ نے بات کی تو بچہ دیکھ لیا، آپ کو نہیں پتا، بچہ بھی ایسے ہاتھ رکھ کے اثر ہوتا ہے. حرکات کا، سکنات کا، اقوال کا، جو ظاہر کیا جا رہا ہے، افعال کا اثر ہوتا ہے. تو بچوں کے سامنے ظاہر کرو نا محبت. بولو جملہ، بیٹے میں تم کو بہت چاہتا ہوں، بیٹی مجھے تم سے بہت محبت ہے. اللہ اکبر. بچی بڑی خوش، ابا مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور بوسہ دینا یہ محبت کا اثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، تو اس کا مطلب ظاہر کرنا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری ضروری چیز بچوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز. اللہ اکبر. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ الی آخر الحدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلال واضح ہے، کلیئر ہے، حرام واضح ہے، کلیئر ہے. اس کے درمیان کچھ چیزیں ہیں، آیا کہ وہ حلال میں سے حرام میں سے اکثر لوگ تو نہیں جانتے، لیکن علماء اہل العلم تو جانتے ہیں. تو جو حلال سے جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، جو پتہ نہیں اکثر لوگوں کو کہ وہ آیا کہ حلال میں سے کہ حرام سے ہیں، اس مشتبہ ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتا نا. اب یہ کاروبار میں اس میں پیسے ڈالنا نہیں ڈالنا، یہ کاروبار کرنا نہیں کرنا، ایک تو حلال ہے، کلیئر ہے. کیا موز کا کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہے، سب کو معلوم ہے. تجارت حلال ہے، بات سیدھے کلیئر ہے، معلوم ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ نوکری حلال ہے، یہ نوکری حرام ہے. یہ مقاصد جو ہے حلال ہے، ذریعہ وہ جو ہے حرام ہے، معلوم. بات سیدھے نہیں معلوم، کیا کرنا؟ وہاں پر شروع ہو جاتا ہوں، علماء سے رجوع ہو، مرجع ہمارا اہل علم ہو، وہ بتائیں گے ابھی، ٹھیک ہے. چلیے، تو اگر اس چیز سے بچ جائے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے تو اپنے دین کی وہ حفاظت کر لے گا، اپنی عزت کے، اپنے دین کی وہ حفاظت. بچ گیا نا، نہیں کیا نا،
مثال بھی دی اللہ کے سامنے. بہرحال مجھے اصل جو پوائنٹ بتانا ہے آپ کو وہ یہ حلال حرام کی تمیز اگر بچوں کو نہیں دی جائے گی, نہیں تعلیم دی جائے گی, فرق نہیں بتایا جائے گا تو بچے کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے, کیونکہ دنیا ان کو حرام کا راستہ دکھانا چاہتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ میڈیا 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 یوٹیوب, گوگل, فیس بک, واٹس اپ, اس سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری خواہشات کی تکمیل ایسے ہوگی. آپ نے نہیں تعلیم دی, آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے, تو پھر بگاڑ ہوگا, بچے بگڑیں گے. اس کی دلیل جو ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ تھے, صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کے کھجور کو لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا. پیارے بخاری کی حدیث ہے یہ, بخاری شریف کی. نبی علیہ السلام نے جیسے دیکھا تو کیا فرمایا؟ کخ کخ, مطلب تھو تھو, جیسے وہ عربی میں کخ کخ ہے, اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ تھو تھو. بچہ چھوٹا ہے نا, تھو تھو کا مطلب تھوک دینا, کھانا نہیں. کیوں؟ کیونکہ صدقے کے کھجور آل بیت کے لیے جائز حلال نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کے لیے, آل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے دی, پریکٹیکل تربیت دیکھیں کیسے ہو رہی ہے. بتا رہے ہیں کہ نہیں, تھو تھو, کخ کخ, تھو تھو, تھوک دے وہ, یعنی نہیں کھائے. اس کا مطلب یہ کھانے کے کھجور نہیں ہے, بتا دیا کیونکہ یہ حرام ہے ہمارے لیے. تو یہاں سے یہ نقطہ معلوم ہوا, یہ فائدہ. علماء کہتے ہیں بچوں کو تربیت کرنی چاہیے حلال و حرام کی. کیا ہو رہی ہے تربیت؟ ماں باپ کو خود نہیں پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بات چیزیں تو کلیئر ہے نا بھائی, سچ بولنا حلال یا حرام؟ سچ بولنا حلال, ٹھیک ہے. حلال و حرام بہت ساری چیزیں ہیں. ان ماں باپ کو پتا ہو, علم حاصل کریں ماں باپ, اپنے بچوں کی تربیت کریں, حلال بتائیں, دیکھو بیٹے یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے. بات چیزیں بتائیں. شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بتا دیتے ہیں بات چیزیں, نہیں ہونا چاہیے. جو بتانے والی چیزیں بتاؤ. حرام کیا ہے؟ ورنہ دنیا ان کو دکھائے گی کہ نہیں ماسٹربیشن بالکل حلال ہے, ماسٹربیشن مشتزنی حلال ہے. بچوں کو پتا چل گیا, بچے بگڑ گئے, بچوں کو نہیں بتایا گیا کہ یہ بھی حرام ہے. حلال و حرام کی تمیز ہونا آج نہیں ہوں گے تو پھر میڈیا یا دنیا جو ہے مکس کر کے حرام کو حلال, حلال کو حرام کر کے بتا رہی ہے. آپ کے بچے کو کالج میں پتا چلا کہ یہ چیز جائز ہے, کر سکتے, کوئی یہ چیز نہیں ہے. آپ نے گھر میں نہیں بتایا کہ فلاں چیز حرام ہے, بچوں کو کالج میں یہ تعلیم مل گئی یا یونیورسٹیوں میں یا بری صحبت کی وجہ سے کہ یہ چیز کر سکتے ہو, حلال ہے, وہ کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, اس کو نہیں تعلیم دی گئی ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرے ماں باپ, اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز سکھائیں. کیا کھانا, کیا نہیں کھانا, کیا نہیں کرنا, کیا دیکھنا, کیا نہیں دیکھنا. ہر چیز میں حلال و حرام ہے نا, ہر چیز میں حلال و حرام ہے. بتائیں تاکہ وہ حرام سے بچیں, بتائیں تاکہ وہ حلال کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر حرام کے مقابلے میں حلال ہے. زنا حرام ہے, بدکاری حرام ہے, لواطت حرام ہے, شادی حلال ہے. سود کھانا حرام, رشوت کھانا حرام, اکل حرام کے بہت سارے, اکل حلال کے بھی راستے ہیں. بچوں کو بتایا جائے. دیکھنے کے لیے حرام بھی ہے, حلال بھی ہے. حرام عورت کو دیکھنا حرام, فلمیں دیکھنا حرام, گانے دیکھنا حرام, فحش چیزیں دیکھنا, گندی چیزیں دیکھنا حرام. حلال کیا ہے پھر بتائیں حلال, تاکہ وہ حرام کو چھوڑے. ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں ہوں گی. یہ دعوت کے اصولوں میں سے ترغیب اور تحریب. ترغیب رغبت دلانا, حلال چیزیں کیا ہے بتانا, دیکھو یہ چیزیں چاہیے, اور ترہیب ڈرانا بری چیزوں سے, یہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے جو کر سکتا ہوں میں, یہ ہے چیزیں کرو. دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے. وہ دیکھے آدمی آسمان کو دیکھے, زمین کو دیکھے, اونٹوں کو دیکھے, پہاڑوں کو دیکھے, نظارے دیکھے, اللہ کی مخلوق کو دیکھے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھے. جو قرآن افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. یہ دیکھو نا, دیکھو آسمان کو کیسے اونچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, دیکھو کیسے اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. کیا کبھی بتایا ماں باپ نے بچوں کو یہ, چلو بیٹے سمندر چلتے, دیکھو پانی, دیکھو یہ اللہ آسمان سے برساتا ہے, یہ کتنا پانی ہے, دیکھو اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے بیٹے یہ پورا پانی اگر انک میں تبدیل ہو جائے, ہم اللہ کی تعریف لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں, پورا پانی ختم ہو جائے گا, مطلب پوری انک ختم ہو جائے گی. اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف باقی رہے گی. بیٹے کیا بات ہے. بیٹے دیکھو یہ اونٹ کو, دیکھو یہ کیمل کو, دیکھو کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, کیسے جوڑ رہے ہیں اللہ کی ذات سے. ان کو یہ چیزیں دکھائیں نا, ہم حرام چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حلال چیزیں بہت ساری ہیں دیکھنے کے لیے. بھائی آسمان و زمین میں بہت ساری اللہ کی مخلوق ہیں جو حلال ہیں, تو حلال دکھائیں, حلال سنائیں, حلال کھلائیں, حلال کا راستہ دکھائیں, حرام سے اجتناب کرائیں. تو بچہ جو ہے اس کی صحیح تربیت ہوگی, آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اس کے مستقبل میں معاشرے میں جیسے وہ جوان ہوگا, بڑا ہوگا, اس کے سامنے دو راستے نظر آئیں گے, جیسے کہ اللہ نے ہدیناہ النجدین,
اما شاکر و اما کفورا، لیکن وہ شاکر بن کے زندگی گزارے گا۔ راستے تو دوست کو نظر آئیں گے، لیکن ماں باپ کی تربیت کا اللہ کے کرم کے بعد یہ اثر ہوگا، نہیں میرے ابا نے میری امی نے بتایا تھا کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، میں وہ نہیں کروں گا۔ کالج میں اس کو حلال حرام دونوں چیزیں نظر آئی، یونیورسٹی میں، معاشرے میں، آگے کی زندگی میں، سفروں میں یا مستقبل کی اس کی لائف میں حلال و حرام کے دونوں راستے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ ایئرپورٹوں پہ، حضر و سفر میں وہ تربیت کا یہ اثر ہوگا، حلال چیزوں کو کھائے گا، حلال چیزیں پیے گا، حلال زندگی گزارے گا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ کیوں؟ یہ فرق آپ نے بچپن میں اس کو سکھا دیا، تعلیم دے دی، بگڑنے سے بچ گیا آپ کا بچہ۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے بچوں کو علم، دوسرا ایک بڑا وسائل، الیکٹرانک جو وسائل ہے اس سے روکنا بچوں کو، اس کا بڑا خطرناک نقصان ہوتا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ جو واٹس ایپ، فیس بک میں نے مثالوں میں شروع میں بیان کیا، یہ وسائل ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ انسان کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں بہت ضروری ہے بچوں کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے استعمال پر نظر غور کیا جائے، ماں باپ غور کریں کہ بچے جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ یوزر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک چیز تو جو میں نے شروع میں بتا دی، اگر وہ ہوگا تو بہت فائدہ ہے انشاءاللہ، اسماء و صفات پر ایمان، عقیدہ پختہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے وغیرہ، اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی بچی، آپ کا بچہ کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے ماں باپ کو پاسورڈ ہی نہیں معلوم بچوں کا۔ گھر میں بیٹھ کر بلینکٹ میں، جیسے بعض لوگوں نے کہا اندھیرا تھا، بچے سمجھے بہت اچھا ہے، ایک نے مثال دی ایسے، ایک چھوٹا سا واقعہ، ابا نے سمجھا کہ نہیں میرے گھر میں فلمیں، ٹی وی، گانا بجانا کچھ بھی نہیں، بس وہ فون ایک ضرورت تھی، میں نے فون اس کو دلا دیا بچے کو۔ اب یہ کسی وجہ سے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں پورا اندھیرا تھا، بلینکٹ کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ بلینکٹ کے اندر روشنی کیسے نظر آ گئی؟ یہ بلینکٹ کے اندر فون کی روشنی اندر بیٹھ کے چھپکے سے فلمیں، گانے، پتہ نہیں حرام چیزیں دیکھ رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے معزز سامعین، محترم والدین، کہ ہماری نظر اپنے بچوں پر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کن ان چیزوں کا، یہ جو وسائل ہے نا، یہ جو الیکٹرانک چیزیں ہیں، اس کا استعمال صحیح چیزوں میں ہو رہا ہے یا غلط چیزوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فتنے پھیل رہے ہیں، اس کے ذریعے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے برباد ہو رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو سک رہا ہے لوگوں کو۔ کتنی چیزوں کو روکا جائے گا باہر سے، بعض جگہ اللہ جزائے خیر دے جہاں اچھے اسلامی ممالک ہوتے ہیں وہاں تو کنٹرول ہوتا ہے، بلاک کر دیے جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں بلاک نہیں کی جا سکتی، آپ کتنا روکیں گے آپ؟ لہٰذا اس طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے، کس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کا جو فتنہ پھیل رہا ہے اس سے میں اپنے بچوں کو بچاؤں، عقیدہ پختہ کر کے، ایمان نصیحت کرتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، اس طرف خاص توجہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچے بگڑنے سے بچ جائیں۔ کتنے گھروں کے بچے بگڑ گئے ان الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، عقیدے خراب ہو گئے، منہج میں انحراف ہوا، خوارج کا خروج یا تکفیری منہج یا تکفیری عقیدہ بچوں میں آ گیا، جبکہ ماں باپ جو ہے کتاب و سنت کے حاملین، کتاب و سنت کے مطابق ان کا عقیدہ صحیح، منہج سلف صالحین کے مطابق ان کا ہے، لیکن بچوں کے اندر منہج میں بگاڑ ایسا آئے گا کہ وہ خروج یا خلافتوں کو، جو باطل خلافتیں ہیں، اس کو صحیح سمجھنے لگے، یا تکفیری منہج ان کے اندر آ گیا، ذہن ان کا تکفیری بن چکا۔ کیسے بن چکا؟ یہ الیکٹرانک میڈیا کا اثر ہے، لہذا بی کیئرفل، متوجہ ہو، یہ اس طرف خاص توجہ دیں کہ ہمارے بچے الیکٹرانک میڈیا سے کیسے خراب ہو رہے ہیں تو کیوں خراب ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کی کیا کوشش ہو سکتی ہے، کیا ہم ان کو کیسے چیک کریں گے، کیسے ان کو بچائیں گے، اس طرف خاص توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے دین سے ناواقفیت اور علماء سے دوری، یہ بھی بچوں کے بگڑنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ بچے بگڑتے ہیں کیونکہ دینداری نہیں ہے، بچے بگڑتے ہیں کہ دینی مجالس سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دینداری، ایک جملہ یاد رکھنا میرا، میں نے بہت سوچا اس موضوع پر بہت سوچا میں نے جدہ میں، کیا ہے ایک مسئلہ، کیا ہے مزاج۔ غور کیجئے میرے الفاظ پر، مزاج دینی نہیں بنایا گیا۔ ہمارا مزاج اگر دینی ہوگا، دیکھیں مزاج دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی مزاج، ایک دینی مزاج، دینی سوچ، دنیاوی سوچ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر کسی کی سوچ اور مزاج دنیاوی ہو جائے، ہر چیز کو دنیا سے دیکھے گا، وہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو، اس سے دیکھے گا۔ اگر دینی مزاج اس کے اندر پیدا جائے، دینی غیرت، دینی مزاج، دینی سوچ، اگر اردو الفاظ میرے صحیح ہیں تو اگر یہ چیز پیدا کی جائے گی تو ہر چیز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، دین سے دیکھے گا وہ۔ ایک بگاڑ کا سبب یہ ہے مزاج ہماری جو طبیعتیں ہیں یا ہمارا جو مزاج ہے، ہمارے افکار ہیں، ہماری سوچ ہے، دینی نہیں ہے، دنیاوی سوچ ہماری پیدا کر دی گئی ہے۔
دنیا دنیا دنیا، باتیں دنیا کی، کام دنیا کے، گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے، امی ابا بات کر رہے ہیں. بچوں کا دینی مزاج بناؤ نا، تاکہ ہر چیز کو دین سے دیکھیں. لیکن ہر چیز کو دنیا، وہ سب دنیا ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا، ٹھیک ہے، ماں باپ کو بھی کمانا ہے، دنیا میں رہنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. انبیاء علیہ السلام نے تجارتیں کی، محنت کی، دنیا کمائی، شادیاں کی، بچے پیدا کیے، گھر بنائے. یہ منع نہیں ہے دنیا، لیکن ہمارا مزاج دینی ہونا چاہیے تاکہ فکر آخرت کی ہو. جب دینی مزاج ہوگا ہر چیز کو دین کے اینگل سے دیکھا جائے گا. اگر سوچ ہماری دینی نہ ہو، دنیاوی سوچ اگر بھر جی جائے دماغ میں، ہر جگہ ہم دنیا کو دیکھیں گے. ہمیں صرف دنیا چاہیے، بس دنیا کے پیچھے دوڑتے 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 اپنی آخرت کو برباد کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کل قیامت کے دن اس نے کیا کیا ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً تمہارے تمام اعمال کی اللہ کو خوب خبر ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ آخرت کی زندگی کی طرف توجہ ہو. کل کے لیے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، اخروی زندگی کو کامیاب بنا، جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، جنت کو حاصل کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. بات یہ ہے، یہ چیز کب آئے گی؟ محاسب نفس، تزکیہ نفس، تفکر فکر آخرت، کل کے لیے کیا کرنا ہے، جہنم سے بچانے کی فکر، جنت میں داخل ہونے کی جستجو. یہ دینی مزاج ایک سبب ہے، اس کا دین ہونا ضروری ہے، دینی سوچ پیدا کرنا ضروری ہے. بچوں کی دینی سوچ نہیں پیدا ہو جائے، کیوں معلوم ہے آپ کو؟ دنیا، گھر میں دنیا، اسکول میں دنیا، بازار میں دنیا. کہاں ہے؟ نہ گھر میں دین ہے، بچہ جہاں اسکول میں پڑھ رہا ہے وہاں نہ کوئی دین ہے، دینی مزاج پیدا کیا جا رہا ہے، نہ محلے کا، نہ دوستوں کا. کہاں، کیسے بچہ دینی مزاج؟ لہٰذا اس طرف ضروری ہے دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے دین کی تعلیم ان کو دی جائے. جیسے ابھی اللہ جزائے خیر دے شیخ عبدالغفور حفظہ اللہ نے قرآن کے متعلق بیان کیا، تو قرآن پڑھایا جائے، قرآن یاد دلایا جائے بچوں کو، دینی مزاج پیدا ہوگا اس سے انشاءاللہ. بچوں کو جو ہے قرآن یاد دلایا جائے، قرآن کی تفسیر ان کو پڑھی جائے، صورتیں یاد دلائی جائیں، روزمرہ زندگی میں تلاوت ان کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے، دعائیں، ان دعاؤں کا اہتمام بچے ہوں، دینی مزاج انشاءاللہ پیدا ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک اچھا طریقہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کی روشنی میں بیان کروں گا، ایک واقعے کی روشنی میں. دینی مزاج بچوں کا پیدا کرنے کے لیے مجالس جو ہے نا، دینی مجالس، اللہ جزائے خیر دے، بعض بچے، پورے تو نہیں، اکثر تو بڑے نظر آ رہے ہیں، بچے کہاں ہیں نہیں پتہ، سو رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، اللہ حفاظت کرے، اللہ شفا دے. لیکن کچھ بچے، جیسے اس طرف مجھے کچھ بچے، اس سامنے یہ کچھ بچے، اور وہاں بیچ میں کچھ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں. تو بچوں کو دینی مجلسوں میں لے کے جانا، جہاں قال اللہ قال رسول ہو، دینی باتیں بیان کی جائیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کا مزاج دینی بنتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے درس میں 5000 لوگ بیٹھتے تھے. کتنے؟ 5000 لوگ بیٹھتے تھے ان کے درس میں. 500 ان کے شاگرد تھے، باقی کے لوگ اپنی دینی تربیت کے لیے ان کی مجلس میں آتے تھے، کیونکہ امام احمد ہے، وقت کے امام ہیں، عالم دین ہیں. ان کی مجلس میں جب دینی باتیں ہوتی ہیں، زبان مبارک سے ان کے قال اللہ قال الرسول، دین کی باتیں، عقیدہ، منہج، عمل وغیرہ، تقوی کی باتیں جب ہوتی ہیں تو اس کا اثر مجلس پر پڑتا ہے، کیونکہ سننے سے اثر پڑتا ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت سنائی تو کانوں میں انگلیاں رکھ لی قوم نے. کیوں؟ کیونکہ سننے سے ہدایت ملے. دیکھیں، ہدایت کے سدھرنے کے راستے ہوتے ہیں، دیکھنا، سننا. تو انہوں نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ دیکھے نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ سنے نہیں، کیونکہ سننے سے راستہ ملتا ہے، بگڑنے سے انسان بچ جاتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کو نظر آتا ہے. لہٰذا بچوں کو دینی مجلسوں میں لے کے جائیں، علماء سے جوڑیں. آج کے بچے ہمارے، اللہ اکبر، یہ بچے جو بگڑ رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، نہ ان کے اندر دین ہے، نہ علماء سے، نہ ان کے اندر علم دین ہے. اب علم دین کی بات تو ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہے، بھائی علم دین کیا ہے؟ نہ علم دین ہے، نہ علماء کی صحبت ہے. علم دین نہیں ہے، بچے کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پر ذہن میں بتاؤں، میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، اسی دنیا میں جس میں آپ بھی رہتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ بچوں کو دین کیا دین؟ قرآن ناظرہ پڑھاؤ، تھوڑی دعائیں سکھا دو، تھوڑے واقعات بتا دو، بس خلاص. بچہ پورا اس کی، دیکھیے اس کی لائف جو گزر رہی ہے، غور کیجیے. بچہ اسکول میں کتنے گھنٹے گزار رہا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ کتنا وقت، گھر میں. اچھا قرآن ناظرہ، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے، کوئی بات نہیں، قرآن ناظرہ سکھانا چاہیے بچوں کو. ہم کیا سمجھتے ہیں ماں باپ اکثر کہ ہم نے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، ایک مرتبہ پورا وہ ختم ہوتا نا قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ پڑھ لیے، پورا قرآن ایک مرتبہ پڑھ لیا، ایک تحفہ قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو، بس ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیا. صرف قرآن پڑھنے سے کیا بچوں کا دینی مزاج ہوگا؟ یہ صحیح تربیت ہے؟ یہ نہیں. اس قرآن کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم
ہمارے تصور غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں بس یہ چیز ہم نے ادا کر دی, ہم نے اپنا واجب ادا کر دیا. کیا صرف قرآن ناظرہ پڑھنے سے بچہ جہنم سے بچے گا؟ نہیں, یہ تو ایک عمل صالح ہے. عقیدے ضروری ہے پختہ ہونا, منہج ضروری ہے, عمل ہونا, اللہ کا ڈر ہونا. یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اس طرف توجہ ہونی ہے. علماء کی مجلسوں میں لے کے جائیں, بچوں کو دینی تعلیم دیں, پڑھو دیں. اب سوچ اچھی نہیں ہے اصل. مدر بورڈ کا جب پرابلم ہوتا ہے نا, پورا وہ کیا ہوتا ہے, وہ لیپ ٹاپ خراب ہو جاتا ہے پورا. مدر بورڈ کا پرابلم ہوتا ہے. ہم بولیں گے دین کا علم پورا دیں گے تو دنیا کیا ہے بھائی, دنیا بھی رہنا ہے نا. دنیا میں بچہ بھائی دنیا کیا کمائے گا, پھر کیا کھائے گا, کیا پیے گا اگر مولوی بنا دیں گے, عالم بنا دیں گے اس کو. عجیب و غریب تھنکنگ اور سوچ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. دین کا علم دو رزاق اللہ تبارک و تعالی رزق کے چیزیں مہیا کرے گا. کیا آپ نے کبھی کسی اخبار میں اشتہار پڑھا علماء نے احتجاج کیا ہے ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ اللہ رزق دیتا ہے بھائی, رزق کا مالک وہ ہے. آپ دین کی تعلیم دو نا, کیونکہ دین کی تعلیم سے بچے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. کھانے پینے سے زیادہ وہ علم کا محتاج ہے, دین کا علم. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پینا ٹھیک ہے, وہ تو ضرور علم نہیں حاصل کرے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں جائے گا. دین کا علم حاصل نہیں کرے گا تو بچہ جہنم کی آگ میں جائے گا. تو ضروری ہوا کہ اس کو دین کی تعلیم دیں, بنیادی تعلیم. ٹھیک ہے پورا عالم فاضل بنائے, بہت اچھی چیز ہے, نہیں تب سے معلوم من الدین بالضرورہ, جو ضروری مسائل اسلام کے ارکان کیا ہیں, اس کی وضاحت کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, محمد رسول اللہ کا مطلب کیا, نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے صحیح پڑھنا ہے, سنت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاں نماز کی شرط وضو ہے تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, وضو کا طریقہ کار کیا ہوگا, اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا ہے, تیمم کا طریقہ کار کیا ہوگا, پھر نماز کیسے پڑھی جائے. ٹھیک ہے, پھر زکوٰۃ کا علم تھوڑا سا دیا جائے تاکہ آئندہ مستقبل اور اسی طریقے معلوم من الدین بالضرورہ. سنتیں کیا ہیں, عقیدے, ایمان من الارکان, جیسے زکوٰۃ اور رمضان کے روزے آئیں تو روزہ کیسے رکھنا چاہیے, سحری کیا ہے اور افطار کیا ہے, ہاں روزہ کس لیے ہے فرض اور روزے میں کیا چیزیں منع ہیں. تعلیم ہو گئی ضروری. میں کہوں اگر ایک بات بتاؤں, انشاءاللہ علماء موجود ہیں, اگر میں غلط مشورہ دوں تو علماء میری اصلاح کریں گے. میں بصر و چشم علماء کی اصلاح کو قبول کروں گا. میرا ایک مشورہ ہے سب کے لیے. حدیث جبریل, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس میں دین کے مراتب بیان کیے گئے ہیں. اسلام کے ارکان, اسلام کیا ہے, اسلام کے ارکان کیا ہے, ایمان کیا ہے, ایمان کے ارکان کیا ہے, اور احسان کیا ہے, اور قیامت کے متعلق جو سوال ہوا اور اس کی بعض 2 نشانیوں کو ذکر کیا گیا. اگر انشاءاللہ, مجھے یاد آ رہا ہے شیخ طٰہٰ حفظہ اللہ سے جو ہے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہاں بات صحیح ہے, اور یہاں علماء ہیں میں ان سے ضرور مشورہ لوں گا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو, جیسے دین کی تعلیم ہے نا, دین کی تعلیم حدیث سے جبریل سکھا دیں, مطلب صرف رٹانا نہیں, حفظ تو ٹھیک ہے اچھی چیز ہے, حدیث سے جبریل یاد کرنا اور اس کو سمجھا دے حدیث سے جبریل کو, تو انشاءاللہ دینی ضروری مسائل آ جائیں گے اس میں انشاءاللہ. حدیث سے جبریل جس میں اسلام کے 5 ارکان, ایمان کے 6 ارکان اور احسان کا مطلب اور قیامت کی نشانی جو ذکر کی گئی, اس کی تشریح اور وضاحت ہو جائے. دیکھو بیٹے یہ اسلام, ایک حدیث انشاءاللہ حدیث سے جبریل, کیونکہ اس میں دین کے مراتب آگے ہیں. آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھے, انہو جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ جبریل علیہ السلام تھے عمر جو آئے تھے تمہارے پاس تم کو دین سکھانے, اور یہ دین سکھا کے گئے جو اوپر پوری حدیث میں موجود ہے. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا بچوں کو اس ایک حدیث شریف کو سکھانے. اسی طریقے سے علماء دین, اللہ اکبر, اہل علم کی صحبتوں میں رکھنا, بچے بگڑنے سے بچ جائیں گے. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں, بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں, بڑے بڑے محدثین جو گزرے ہیں, آپ اگر ان کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیں, ماں باپ نے ایسی قربانیاں دی, علماء کی مجلسوں میں رکھا تاکہ دین کا علم ان کو ملے, صحیح تربیت ہو, عقیدے صحیح ہو, منہج صحیح ہو, قال اللہ قال رسول کو سنے, وقت کے امام بن گئے. آپ پڑھیے واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو بچپن میں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, کیسے جو ہے ہجرت کر کے جو ہے مکہ لائے, مکہ میں جو ہے علماء تھے, حرم میں, مسجد حرام میں, وہاں چھوڑ دیا اپنے بچے کو. ارے ماؤں نے تو بہت قربانیاں دی, واقعات پڑھ کر دیکھیں تو کاغذات اوراق جمع کر کے ماں اپنے بیٹے کو دیتی تھی تاکہ بچے جو ہے ان کا, اس ماں کا وہ بیٹا, وہ لاڈلا, وہ حدیثیں یا قرآن دین کی باتیں جو علماء کی زبان سے سنے اس کو اپنے اوراق میں لکھے اور اس کو یاد کرے. یہ قربانیاں ہوئی, اس قربانی کے نتیجے میں وقت کے ائمہ, وقت کے محدثین پیدا ہوئے میرے بھائی. اسی طریقے سے ماؤں کی دعاؤں کا اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی والدہ نے ان کے لیے بہت دعائیں کی, اللہ نے ان کی دعا سن لی, اور جو بچپن میں نابینا تھے بینا ہو گئے. صحبت کا اثر پڑتا ہے علماء کی.
ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی صحبت میں دینی مجلسوں میں لے جائیں اپنی اولاد کو، اس سے بگڑنے سے آپ کے بچے بچ جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، پورا باطل دنیا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے، اسلام کو بگاڑنے، اسلام کی غلط تصویر سامنے پیش کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے۔ اگر ہم نے نہیں بچایا، آج ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، دنیا دشمن، دنیا اسلام دشمن، دنیا چھوڑے گی نہیں بچوں کو۔ آپ کے یاد رکھنا، آپ کے گھروں میں آپ کے بچے رہتے رہتے تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ میڈیا کا ایسا خطرناک اثر ہوگا۔ علم روشنی ہے، علم فتنوں سے بچانے والے اللہ کے فضل کے بعد ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب فتنہ شروع ہوتا ہے علماء پہچان لیتے ہیں، جب فتنہ ختم ہوتا ہے جاہل پہچان لیتے ہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو فتنوں سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں کہ ہم علماء کی صحبت میں اپنے بچوں کو رکھیں، دینی مجالس میں لے جائیں۔ علماء کی صحبت سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ عالم کی صحبت میں تھے، اپنے استاد کی مجلس میں تھے، اور استاد درس دیتے دیتے دین سکھاتے سکھاتے ایک بات انہوں نے کہی، کاش کہ تم میں سے کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کوئی مختصر سا مجموعہ تیار کر لے۔ تو یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي فَأَلَّفْتُ الصَّحِيحَ، یہ بات استاد محترم کی، عالم دین کی بات میرے دل میں گھر کر گئی، میرے دل میں بیٹھ گئی، میں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی۔ اللہ اکبر، امیر المومنین فی الحدیث لقب ملا۔ دیکھیے استاد کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے میرے بھائی، لہٰذا علماء کی صحبت میں رکھیں اپنی بچوں کو، علماء کی صحبت ان کو ہو، جہال کی صحبت نہیں، کیونکہ جہالت سے دو قسم کا خطرناک نقصان ہوتا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، ضلوا فاضلوا، جاہل خود بھی بھٹکتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بھٹکاتا ہے۔ اگر جاہل کی صحبت میں ہمارے بچے ہوں گے تو اسی صورت میں وہ بگڑ جائیں گے، حق و باطل کی تمیز نہیں ہوگی۔ دعات علی ابواب جہنم کے صحبت میں نہ رہے۔ آج دیکھیں دین کے نام پر دعوت دینے والے بہت سارے باطل ہیں، غلط ہیں، جنہیں خود نہیں پتا دین کیا ہے، جس کو خود نہیں پتا وہ دوسروں کو کیا بتائے گا۔ دعوت کو اگر آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے نقصان مت پہنچائے۔ آج دعوت کو نقصان پہنچانے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ یہ امت میں اس وقت کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے، جو بردرز کا، سسٹرز کا، جو بولے، انکلز کا، آنٹیز کا، جو بھی بولے، یہ ایک فتنہ بڑا جو دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، علماء سے دور کر رہے ہیں بچوں کو۔ علماء سے اپنے بچوں کو قریب کرے میرے بھائی۔ صحابہ کی صحبت میں رہنے والے تابعی کہلائے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے دور ہونے والے خوارج کہلائے۔ لہٰذا صحبت کا اثر پڑتا ہے، خاص طور سے میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا دین کی تعلیم بنیادی ضروریوں کو دے، جو مشورتاً میں نے کہا حدیث جبریل، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو علماء کی صحبت میں رکھے، تاکہ علماء کی صحبت میں وہ نکھرے، وہ وارثین انبیاء میں سے شامل ہو جائیں، وہ آنے والے وقت میں امت کی خدمت کرنے والے، اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کے داعی الی الحق، صحیح داعی، صحیح تصور، صحیح شکل اسلام کی دنیا والوں کو بتانے والے بن جائیں۔ یہ ضرورت ہے، اس پر خاص توجہ دینی ہے۔ اسی کے طریقے سے ایک آخری بات آپ کے سامنے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو جہاں تم رہو، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، اور گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرنا، وہ نیکی تمہارے اس پچھلے گناہ کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بڑی پیاری نصیحت، 3 نصیحتیں اس حدیث شریف میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک تقوی، اللہ کا ڈر، ادھر یہ بچوں کے دل میں پیدا کریں تقوی۔ ان کو بولو بچے بیٹے اللہ سے ڈرو۔ ہمارے پاس یہ جملے سنائی نہیں دیتے گھروں میں، بیٹے اللہ سے ڈرو، بیٹی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس ڈر کے دنیاوی اخروی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ پہلی آیت کا مطلب جو اللہ سے ڈرے گا، آپ کا بچہ اللہ سے ڈرے گا، آپ کی بچی اللہ سے ڈرے گی، آپ اللہ سے ڈرو گے، میں اللہ سے ڈروں گا، ہم اللہ سے ڈریں گے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر مشکل سے نجات دے گا۔ مشکلیں ہیں دنیا میں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، اس سے نجات دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط پورے کرے، جواب آپ کے سامنے ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ شرط ہے، جواب يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ ہر مشکل کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ مشکلوں کو، پریشانیوں کو ہٹاتا ہے۔ مصیبت میں ہو تو پکارو اللہ کو، تو اللہ آپ کی پکار کو سنتا ہے۔
آپ کی مشکل کو دور کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ قدیر قادر اللہ عز و جل کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو بچہ جو بچی اللہ سے ڈریں گے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق ایک بہت بڑی ضرورت ہے دنیا میں، جس کے لیے کافی پریشان رہتے ہیں بچے، لوگ سب پریشان ہوتے ہیں۔ رزق اللہ رزاق یہ کہہ رہا ہے یتق اللہ، تو ڈر کے تو دیکھ رزق کے معاملے کیسے آسان کر دوں گا تیرے۔ رزق دینا میرا کام، ڈرنا تیرا کام، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری آیت جو میں نے بیان فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت کو سنوارا گیا ہے، تیار کر دیا گیا ہے جنت کو، کس کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا ہم اللہ کا ڈر اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں تاکہ تقوی والی زندگی گزاریں، آگے معاشرے میں نکلیں، اسکول جائیں، کالج جائیں، اللہ سے ڈریں۔ ازدواجی زندگی وہ شادیاں کر دے بچیوں کی، شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے بچی ہماری، جو ہمارے داماد ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گی، ساس کو پھر ماں سمجھے گی، شوہر کو پہچانے گی، اس کے حقوق ادا کرے گی۔ اسی طریقے سے بچہ ہوگا، کسی کی بچی اپنے گھر میں لائے گا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے ڈر کی تو بگڑے گا نہیں، پھر معاملہ بگڑے گا نہیں پھر انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے طلاق اور خلا کے سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں نا، اس میں تقوی کی کتنی تاکید دی گئی ہے۔ تقوی بہت ضروری ہے، یہ تقوی عبادتوں کا پھل ہے، اس تقوی سے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ آخری میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو مختصر بات آخر میں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 3 منٹ صرف رہ گئے ہیں۔ میرے بھائی یہ بچے امانت ہیں، اللہ سے ڈریں میرے بھائی، یہ ہماری گردنوں میں امانت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، اللہ سے ڈریں، ان کے معاملے میں ہم اللہ سے ڈریں۔ یہ بچے بگڑے نہ، اس کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دو، آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ آج رات سے واللہ کہہ رہا ہوں، میں مشورہ دے رہا ہوں، میرے بھی 4 بچے ہیں، آپ کے بھی، میرے 3 بیٹیاں 1 بیٹے ہیں، آپ کے بھی اولاد ہوگی، جو ناولد ہے، جو صاحب اولاد نہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بنا دے۔ میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پیارے پیارے بچے محتاج ہیں صحیح عقیدوں کے، بھائی ضرورت ہے، بھائی ان کی طرف توجہ دے، بھائی ان کو بگاڑے نہیں، کل جہنم کی آگ میں جائیں گے یہ ہماری اولاد، ہمیں کیا فکر نہیں ہے اس کی، اس فکر کو لے کر یہاں سے جائیں کہ نہیں بس اب تک بے راہ روی بہت ہو گئی، آج سے جائیں گھر میں نہیں، میرے گھر میں غلط چیز نہیں ہوگی اب انشاءاللہ، بہت ہو گیا، توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے، کیا پتہ رات ہی میں مر جائیں، صبح اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں۔ اللہ سے ڈریں، آج رات یہ عہد کر کے جائیں نہیں بگاڑ بہت ہو چکا، خلاص فنش، اب اصلاح ہوگی انشاءاللہ، اصلاح ہوگی، اب گھر بگڑیں گے نہیں ہمارے۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، اسلام ہے معاشرہ، ارے بھائی معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر مل کے معاشرہ ہے وہ۔ میں دوسروں کے بارے میں، معاشرے کی فکر میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں، اپنے آپ کو ٹھیک کروں، آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، یہ اپنے گھر کو ٹھیک کرے، وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرے، ہم سب اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کریں گے، معاشرہ صالح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معاشرہ صالح ہوگا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، لیکن ہم بولتے ہیں معاشرے کے بگاڑ کے بارے میں، لیکن اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں بول کر چلا گیا اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ایسے، میں تقریر کر کے جا رہا ہوں اور جدہ جاؤں، میرے بچوں کی تربیت نہ کروں، کیا فائدہ اسی تقریر کا؟ جس تقریر میں لوگوں کو لیے تو نصیحت ہے، اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں، تمہارے بچے بگڑ رہے ہیں اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرے، میں اور آپ عہد کریں آج رات انشاءاللہ، عہد کر کے جائیں نہیں ہم اپنے بچوں کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ جو اصلاح کے طریقے، بگاڑنے سے بچنے کے جو طریقے ہیں، ہم اپنے طریقوں، ان تمام طریقوں میں جو اسلامی طریقہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میرا بھائی میں وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، ایسی زبانی طور پر آپ وعدہ کریں انشاءاللہ، آپ بولیں انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ، آپ بولیں نہیں ہمارے گھروں کی اصلاح ہم کریں گے، اپنے بچوں کی اصلاح ہم کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کیجئے اور ایک عہد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ کل سے معاملہ سب ٹھیک ہوگا۔ بس ضرورت ہے عہد مصمم کی، پختہ یقین کی، پختہ ارادے کی۔ آپ اور آپ کی وائف، اگر وائف ساتھ دیتی ہے، اہلیہ نہیں دیتی ہے، تو آپ اس کو بتائیں، بٹھائیں، اللہ کا ڈر دلائیں، دیکھو بیگم اللہ سے ڈرو، میں سن کر آ گیا قال اللہ قال رسول کو، اب میں بگڑنے نہیں دوں گا میرے بچوں کو، بیگم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر، اپنی بیوی کا ڈر۔ آپ رجال ہیں، الرجال قوامون علی النساء، آپ کی چلنی چاہیے گھر میں، مشورہ ضرور بیوی کا لیں، اور اسی طریقے سے ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے شوہروں کا تعاون کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کے سلسلے میں عہد کر کے جائیں۔ ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریر ختم، رات ختم، کل کی صبح جو ہے ہم بھول کرے کر اپنی وہی بے راہ روی زندگی گزار دیں، وہی بچوں کو بگڑتا ہوا چھوڑ دیں، تو پھر بہت پچھتانا ہوگا۔ اس لیے کہ آج کا بگڑا ہوا نوجوان کل کا مجرم ہوگا، دنیاوی قانون کی نظر میں مجرم، اللہ کی نظر میں مجرم ہوگا، پھر پچھتانے کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا عہد کریں، انشاءاللہ اصلاح ہوگی نا، انشاءاللہ
انشاءاللہ میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ اصلاح، اپنی اصلاح کریں گے، گھروں کی اصلاح کریں گے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہم جو بول رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔